تو حضرات کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام نیم شیعوں اے شیعوں، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت، ظالم جابر نہ ہنجار، گدی نشیں عورت نشیں لڑکی نشیں، یہ دو پیڑ کا بھیڑیا، یہ کالے کرتے پہننے والا، کالے کپڑے پہننے والا، آگ پہ چلنے والا، اپنے جسموں کو تیروں سے بھالوں سے زخمی کرنے والا، امام حسین کی شبیہ بنا کر کے امام حسین کو نام کو بدنام کرنے والا، یہ شیعہ فرقہ، یہ ظالم رافضی، یہ نبی کے اہل بیت کو دلوں سے نہیں بلکہ پیروں سے روندنے والا، ان کی یادگار کے ذریعے سے ان کو بدنام کرنے والا۔ نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت، ظالم سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ حضرات، تو میں نے قرآن پاک کی آپ کو بے شمار دلیلیں دیں کہ قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں تعزیہ بنانا جائز نہیں ہے، کسی بھی حال میں۔ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر آپ کو سنائی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جو لوگ چاہیں جنگ بدر میں، چاہیں جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ صفین میں، کسی بھی جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے ہیں، ان کو تم مردہ مت کہو۔ عجیب بات ہے میرے بھائیوں، خدا کی راہ میں اپنے دین کو بچانے کے لیے صرف امام حسین ہی نے تو شہادت تھوڑی دی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، مگر امام حسین سے زیادہ مرتبہ حضرت عثمان غنی کا ہے۔ امام حسین کو تو صرف اور صرف 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کیا تھا، مگر امام حسین اپنے وقت کے امیر المؤمنین نہیں تھے۔ امام حسین اپنے وقت کے 22 لاکھ مربع میل پہ رہنے والے مسلمانوں کے امیر نہیں تھے، وہ تو ایک نہ خلف نہ ہنجار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کو سید الشہداء کا مرتبہ ملا۔ مگر ہم جہاں امام حسین کی یاد کو مناتے ہیں، وہیں پر ہم عثمان غنی کی یاد کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم حضرت علی کی شہادت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ وہ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم عثمان غنی کی شہادت کو یاد کریں گے تو ہمارے دلوں میں نور پیدا ہوگا۔ اگر ہم عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، امیر المؤمنین، سب سے پہلا خطاب پانے والے 22 لاکھ مربع میل پہ اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ، بستر پہ، اپنے سنگ ململ پہ نہیں بلکہ اینٹوں پہ، پتھر پہ اپنا تکیہ بچھانے والے، ایک نئی سوچ، نئی فکر، نئی ذہنیت دینے والا، وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، وہ شہنشاہ جو زمین پہ لیٹ جاتا ہے، کبھی درختوں کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، تو اس نے بھی تو جام شہادت نوش کیا ہے۔ ہم ان کی یاد کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جہاں ہم کو امام حسین کی 10 تاریخ میں امام حسین کی شہادت کو یاد کرنا چاہیے، وہیں پر ہم کو پہلی محرم شریف میں، اگرچہ ذی الحجہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے، مگر میرے بھائیوں، بہت سارے ہمارے ائمہ اکرام ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلی محرم شریف کو 22 لاکھ کے مربع میل پہ حکومت کرنے والا، جس کی آنکھوں کو دیکھ کر کے انسان تو کیا جنات بھی بھاگ جاتے تھے، اور اس جنات تو کیا جناتوں کا سردار ابلیس لعین وہ بھی بھاگ جاتا تھا۔ ایسا خوف جس کی حکومت میں رہ کر کے میرے بھائیوں انسانوں کی موم لنچنگ نہیں، جانوروں کی بھی موم لنچنگ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی درندہ کسی بھی بے گناہ بے خطا جانور کو سزا نہیں سکتا میرے بھائیوں۔ یہ تھی میرے بھائیوں ہر ایک چیز پہ حکومت۔ میرے بھائیو، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے،
دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مگر میرے بھائیوں، یہ صوفیہ اکرام کی گدیوں کو ناپاک کرنے والے گدی نشینوں کا سب سے بڑا رول رہا ہے۔ تعزیہ داری اگر منائیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ابا کے ابا امام حسین تک پہنچ جائیں گے۔ ہمیں صرف اپنے امام حسین سے مطلب ہے، ہمیں صحابہ سے مطلب نہیں۔ اسی لیے یہ ظالم ناہنجار پیر ہمارے ہندوستان کے گدی نشیں، یہ لڑکی نشیں، ان کو اپنے بزرگان دین سے مطلب ہے، اپنے باپ سے مطلب ہے، اپنے باپ کے باپ سے مطلب ہے، رسول پاک سے مطلب نہیں، رسول پاک کے خاندان سے مطلب نہیں، رسول پاک کے صحابہ سے کوئی بھی مطلب نہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کوئی ایک ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں۔ اسی لیے حضرت امام حسین شبیر و شبر کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سوچتے ہیں یہ تو ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم اپنے بزرگوں کو یاد کریں گے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح، امام حسین سے بڑا مرتبہ حضرت عثمان غنی کا تھا، حضرت عثمان غنی سے بڑا مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کا تھا۔ بتاؤ کہ شہادت کو کیوں تم بھول جاتے ہو؟ حضرت حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اے میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہاں امام حسین کو جو مرتبہ ملا ہے سید الشہداء کا مرتبہ ہے، مگر بتاؤ تو صحیح وہ ساتھی، وہ رفیق جو دنیا میں ساتھ رہے اور آج بھی اپنے محبوب کے دونوں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب آرام فرما رہا ہے، دنیا گواہ ہے اس بات پہ، تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، مسجد نبوی شریف گواہ ہے۔ ایسا ساتھی نہ آسمان نے کبھی دیکھا، نہ زمین نے کبھی دیکھا، ایسا ابو بکر نہ زمین نے کبھی دیکھا، نہ آسمان نے کبھی دیکھا۔ میرے بھائیو، نبی تو بہت ہوئے، رسول تو بہت ہوئے، ان کے انصاری بھی بہت ہوئے، ان کے حواری بھی بہت ہوئے، مدد کرنے والے بھی بہت ہوئے، مگر میرے بھائیو ابو بکر جیسا مدد کرنے والا اپنے نبی کی آج تک پورے اتہاس میں دنیا انسانیت میں کوئی نہیں ہوا، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے مال کی پرواہ نہ کی۔ جان کی باری آئی تو جان بھی لٹا دی، مال کی باری آئی تو مال بھی لٹا دی، جوتے کھانے کی باری آئی تو جوتے بھی کھائے، گالیاں کھانے کی باری آئی تو گالیاں بھی کھائی ہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اپنے محبوب کے لیے، اپنے دوست کے لیے، وہ ابو بکر صدیق جو بچپن میں بھی اپنے نبی کے ساتھ میں رہا، جوانی میں بھی اپنے نبی کے ساتھ میں رہا، جب نبوت کا دعویٰ کیا میرے نبی نے تو کہا، او میرے محمد، او میرے پیارے دوست، او میرے لگتے جگر، تو نے میرے ساتھ میں بچپن میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب تم جوان ہو گئے تب تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تم کو نبوت کا دعویٰ، نبوت ملی ہے تو میں کیسے مان لوں کہ تم جھوٹ بول رہے؟ ارے دنیا انسانیت میں سب سے پہلے اگر کوئی میری نبی کی تصدیق کرنے والا ہے، آزاد لوگوں میں میرے بھائیوں، انسانوں میں، پوری دنیا انسانیت کے اندر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، پوری دنیا انسانیت جس کے روب و دبدبے سے دبتی تھی، ڈرتی تھی، حضرت عمر فاروق اعظم، آپ ان کی شہادت کو کیوں بھول جاتے ہو؟ میرے بھائیوں، تو ان شیعوں کو، نیم شیعوں کو ذرہ برابر بھی کوئی بھی ہمدردی نہیں، صحابہ سے کوئی ہمدردی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی ہمدردی نہیں، عثمان غنی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ وہ عثمان غنی جن کو بھوکا رکھ کر کے، پیاسا رکھ کر کے، کوٹھری میں بند کر کے، میرے بھائیوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی آنکھوں دیکھی بیان کرتی ہیں، اور حضرت بہت ساری امہات المؤمنین ازواج مطہرہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں آپ کو کھانے کو نہیں دیا، پینے کو نہیں دیا، رونے جو ہے کھانے کو نہیں دیا۔ میرے بھائی، امام حسین تو امیر المؤمنین کی کمان آپ نے نہیں سنبھالی تھی، آپ کی فضیلت الگ ہے، میں ذرہ برابر بھی امام حسین کی فضیلت سے مجھے انکار نہیں، مجھے یہ نہیں کہ آپ سید الشہداء نہیں، آپ جنتی جوانوں کے سردار نہیں، آپ کی امی جان وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ارے میرا مشن کوئی نیا مشن توڑی ہے، میرا مشن تو وہ مشن ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، میرے امام نے اسی گلشن کے بارے میں کہا تھا، ارے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول،
تن پھول بدن پھول زقن پھول بدن پھول. ارے ایسے نبی کی تعریف کرنے والا آج تک پورے ہندوستان میں بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا. مگر اے نیم شیعہ ہوئے ظالموں، جب تمہارے سامنے اس امام کا نام آتا ہے تو تم شیطان نہیں بھاگتا، تم ایسے بھاگتے ہو. کاہے کو بھاگتے ہو؟ اس لیے تمہیں دین سے نفرت ہے، دین کے پیشواؤں سے نفرت ہے، تمہیں صرف اپنی گدی سے پیار ہے. جو تم کو خدا ماننے سے انکار کرے تمہارا وہ پکا دشمن ہے. اگر تم مسلک رضا پہ چلو گے، مانو گے، تو تمہاری گدی بہک جائیں گی، تمہاری عیاشی ختم ہو جائیں گی. مگر اب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو مسلک رضا کے پیشوا ہیں وہی مسلک رضا کے غدار ہیں. غداری ان کی خون میں بسی ہوئی ہے. جو ان مسلک رضا کے پوری رات بھر نعرے لگاتے ہیں کہ مسلک رضا زندہ باد، مسلک، مگر میرے بھائیوں وہیں پر جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں اتنا موٹا نذرانہ چاہیے. نذرانہ؟ ارے وہ امام کہ جس نے تبلیغ کری، جس نے ایک دن میں 500 خطوط لکھے، جواب فتوی نویسی آپ نے شروع کی تو آپ نے کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. آپ کے بھائی جو قلم اور دبات لاتے تھے آپ نے اس کے بھی پیسے کبھی نہیں لیے. کبھی آج تک کوئی تاریخ میں ایک انسان ایسا مستفوی نہیں دکھا سکتے کہ جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ اے آپ کے پاس میں عرب سے بھی آتے تھے، ارم سے بھی آتے تھے، مشرق سے بھی آتے تھے، مغرب سے بھی آتے تھے، شمال سے بھی آتے تھے، جنوب سے آتے تھے. پوری دنیا انسانیت کا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں جہاں سے آپ کے پاس میں فتوے نہیں آتے ہوں. آتے تھے مگر آپ نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں مانگا، 1 روپیہ نہیں مانگا. ارے وہ امام کیسے مانگ سکتا ہے جس کا مشن یہ تھا ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں. مجھے نوکری ملی ہے نبی کے غلام کی. جو غلام ہوتے ہیں وہ اپنے آقا کا سودا نہیں کرتے، اپنے آقا کے دین کا سودا نہیں کرتے، اپنے آقا کا سرمایہ کا سودا نہیں کرتے. ہاں جو نبی کے غدار ہیں وہ سودا کرتے ہیں، بیعت بعد میں کرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں لو تم کتابچہ لے لو اور اس میں نام گنتے رہنا، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. جاؤ میرے بھائیوں، پیرا مریدینوں نے ایک رنڈی کے کوٹھے کی طرح بنا دی ہے. رنڈی کے کوٹھے پہ آپ چلے جائیے میرے بھائیوں تو آپ کو رنڈی کیا دے گی؟ آپ کو پہلے پیار سے بلائے گی. مگر میرے بھائیوں یہ پیرا مریدی کرنے والے جو غریب ہوتے ہیں تو ان کو تو کہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا. جو امیر ہوتے ہیں تو ان کو بٹھا لایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، ان سے حالات پوچھے جاتے ہیں. میرے بھائیوں وہ امیر جن کا پورے ہندوستان میں کہیں بھی دیش کی آزادی میں کوئی بھی سہیوگ نہیں، دیش کی دین کی خدمت میں پورا کہیں 70 سال میں میرے بھائیوں دیش کو سب کچھ دیا ہے، غریبوں نے دیا ہے. جوان دیے تو میرے بھائیوں اگر خدمت کرنا دیش کی چھوڑ دے میرے بھائیوں تو آج میں سمجھتا ہوں پورا ہندوستان یا تو چائنا اپنا لے گا یا پاکستان اپنا لے گا یا بنگلہ دیش اپنا لے گا. پورے ہندوستان کو میرے بھائیوں اتنے ٹکڑے ہوں گے ہندوستانیوں کی کوئی ہڈی بھی سلامت نہیں بچیں گی. ہمارے وہ کسان جو میرے بھائی ہمارے جی ڈی پی کا اتنا بڑا حصہ بنے ہوئے ہیں، ریل کی ہڈی سمجھتے ہیں، ان داتا کہتے ہیں، وہ کسان بھی غریب ہی ہیں میرے بھائیوں. مگر کسان بھی اب کہتے ہیں چلو کسانوں کو عزت مل رہی ہے تو وہ ایسا کرو. کسان میرے بھائی اب اس کو سمجھتے ہیں جو 2.5 کروڑ کا جو لون لیتا ہے اس کو کسان سمجھتے ہیں آسمان میں اڑ رہا ہے. جس نے کبھی اپنے ہاتھ میں ہل نہیں چلایا، جس نے اپنے کبھی کھیت کو نہیں دیکھا میرے بھائی، اس کو آج ہمارے ہندوستان کی سرکار کہتے ہیں یہ کسان ہے. میرے بھائیو وہ ہمارے غریب، وہ مزدور جو اپنے چھاتی کو زمین سے لگا کر کے زمین کی چھاتی سے اپنی چھاتی ملا کر کے زمین سے اناج نکالتے ہیں میرے بھائیو، وہ ہمارے ہندوستان کی حکومت کے نزدیک وہ میرے بھائیو ان داتا نہیں. ان داتا وہ ہے جو آسمان میں اڑ رہا ہے، جس کو یہ بھی پتا نہیں میری زمین ہے تو ہے کہاں، وہ ہے ان داتا. میرے بھائیو ہمارے ہندوستان کو کیا بنا دیا؟ 70 سالوں میں سب کچھ دیا ہے. ابوالکلام آزاد جیسا ایک سائنٹسٹ دیا میرے بھائیو، ویر عبدالحمید جیسا ایک جوان دیا اے میرے بھائیو، جس نے پاکستان کے ایک ٹینک نہیں بے شمار ٹینکوں میں آگ لگائی، جس نے پاکستان کی مشن کو، کشمیری مشن کو ختم کر کے رکھ دیا میرے بھائیو. وہ سارا ہندوستان کا جوان ہے، وہ کسان ہے، وہ جوان ہے جس کا روٹی اور بوٹی کا ساتھ ہے، جس کا کوک کا، جس طریقے سے پستانوں کا
ساتھ ہے اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک پستان سے ایک کسان دودھ پیتا ہے تو دوسرے پستان سے میرے بھائیوں جوان دودھ پیتا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، دیش کے سہیوگ کرنے میں آج بھی جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جن کو پیرا مریدی کرنے کے بجائے میرے بھائیو جو تدریس کا میدان میں سنبھالے ہوئے ہیں، جو مدرسین اکرام ہیں، جو ائمہ اکرام ہیں، وہ سب غریبوں کے بچے ہیں۔ آج آپ ہمارے ہندوستان میں ایک بھی پیر زیادہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس کو شراب پینے سے فرصت ہو، عیاشی کرنے سے فرصت ہو، اپنے ہاتھ پیر چمانے سے فرصت ہو۔ میرے بھائیو، دین کو کھا گئے، دین کو لوٹ لیا سور کے بچوں نے۔ آپس میں لڑتے رہے میرے بھائی، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں جیسی انتم مغل بادشاہ ابوالمظفر محی الدین مظفر بہادر شاہ ظفر کے ابا اورنگزیب جیسے ہی ان کا دیہانت ہوا، ویسے ہی بدیشی ٹوٹ پڑے، فرانسی ٹوٹ پڑے، پرتگالی ٹوٹ پڑے، اور ڈچ ٹوٹ پڑے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو تن کے گورے من کے کالے وہ ٹوٹ پڑے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جیسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا جیسی ہی ان کا وصال مبارک ہوا، ویسے میرے بھائی رضوی کود پڑے، شیری کود پڑے، مداری کود پڑے، وارسی کود پڑے۔ لوٹو 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 لوٹو، کب تک لوٹو گے؟ لوٹو، اب تم نہیں لوٹ سکو گے۔ اب تمہارے میرے بھائیوں لوٹنے کے دن ختم ہونے والے ہیں، لوٹنے کے دن ختم ہونے۔ تو حضرات، میں نے بہت ساری آیت کریمہ کا حوالہ دیا جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم ہرگز کسی بھی صورت میں امام حسین کے شہادت کے موقع پر تعزیہ مت بنانا۔ قرآن پاک صاحب کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، ارے تم مت کہو لِمَن يُقْتَلُ، جو ہنسے کرتے ہو، ناچتے ہو، کوستے ہو، یہ تعزیہ مناتے ہو میرے بھائیوں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، تو اب عثمان غنی کا تعزیہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ عمر فاروق اعظم کا تعزیہ کیوں نہیں بناتے ہو؟ ارے بتاؤ تو صحیح، بناؤ اے ظالمو بناؤ۔ امام علی مقام نے بھی تو شہادت کا جام پیا تھا، بتاؤ تو صحیح امام علی مقام۔ اچھا، ایک بات کیا کبھی کسی مولوی نے آپ کو بتائی ہے آخر یہ کیوں تڑپتے تھے عثمان غنی؟ حضرت آپ چاہتے تو اپنے پاس میں پوری سرکچہ رکھ لیتے، ایک کمانڈو نہیں 1000 کمانڈو رکھ لیتے مگر میرے بھائی ایک کمانڈو بھی آپ نے نہیں رکھا۔ کہا خلافت راشدہ ایسی نہیں چل سکتی۔ خلافت راشدہ کا مطلب یہ ہے جو امیر کا مرتبہ ہے وہ غریب کا مرتبہ ہے، جو ایک ادنا کا مرتبہ ہے وہ اعلیٰ کا مرتبہ ہے۔ یہاں ادنا اعلیٰ سب ایک درجے میں کھڑے ہو جاتے ہیں میرے بھائی، یہ ہے سیکولرزم۔ آج ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر جو ہے اس کو کوئی سلام کر دے میرے بھائی، اس سلام تک نہیں پہنچتا۔ ITI کوئی لکھے تو اس تک جواب تک نہیں آتا، کوئی خطوط لکھے، کوئی پتر لکھے میرے بھائیوں تو اس کا جواب نہیں آتا۔ آج پورے ہندوستان سے 1000 پتر نہیں 1,00,000 پتر پرائم منسٹر کے پاس میں پہنچ چکے ہیں کہ میں بھی بے روزگار ہوں، میں بھی بے روزگار ہوں، میں بھی بے روزگار ہوں۔ آج پورے ہندوستان کا یووا جس کو افیم پلائی گئی تھی میرے بھائیوں ہندو مسلم کی اور ہندو ایجنٹے کی کہ ہم ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا دیں گے، دلتوں کو بھگا دیں گے میرے بھائیوں، اویسی والوں کو بھگا دیں گے، یہاں پر صرف براہمن رہیں گے، یہاں پر صرف شیطان رہیں گے۔ لیکن جب وہ افیم سے نشے سے باہر آ رہا ہے تب پتہ چل رہا ہے کہ صرف مجھ کو افیم دی گئی تھی۔ اس طریقے سے شراب پی لیتا ہے، لیکن جیسے ہی باہر آتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میں تو برباد ہو گیا، مجھ کو میرے جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی نکال لیے گئے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے رنڈی کھانے میں آپ چلے جائیے، آپ شراب پلا دیتی ہیں رنڈیاں پہلے، اور کوٹھے پہ شراب پلانے کے بعد میں پھر ان سے اپنے آپ کو سیکس کرواتی ہیں، جسم حوالہ کرتی ہیں، اور جسم حوالہ کرنے کے بعد میں سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، سب کچھ لوٹ لیتی ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں پہلے افیم دی گئی، چرس دی گئی ہندو مسلم کی، ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگا دیں گے ہندوستان، لیکن جب ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگانے کی بات آئی، NRC قانون لانے کی بات آئی میرے بھائیوں، جہاں ہندوستان کے لوگوں نے بے روزگار مانگا تو وہیں پر 3 طلاق کے بل کو پاس کر دیا، وہیں پر جہاں پر ہندوستان کے یواؤں نے یہاں پر اپنی نوکری مانگی کہ ہم بے روزگار ہیں، ہم بے روزگار ہیں، ہم بھی بے روزگار ہیں، ہم بھی بے روزگار ہیں، تو وہیں پر دھارا 370 ہٹا دی۔ بتاؤ دھارا 370 ہٹانے میں کون سی بڑی تیر مار لی ہے، کس کو روزگار مل گیا؟ وہیں پر جب یواؤں چیخے کہ GDP برباد ہو گئی، ہمارے دیش کا سب کچھ لٹ گیا، ہم مر گئے، ہمیں افیم پلا دی گئی، پھر افیم کا ایک چڑکا لگا دیا۔
اور پھر میرے بھائیوں رام مندر بنا دیا گیا، چلو ہم نے ہندو مسلم کا پھر وروध کر دیا، وہیں پر انڈ بھکت پھر افیم میں مست ہو گیا۔ میرے بھائیوں تو افیم سے ایسا تڑکا لگا دیا جاتا ہے، تو اب اسے ڈرگس جو دی جاتی ہے، اس ڈرگس سے میرے بھائیوں جب تک ہندوستان میں ہندو مسلم کا ایجنڈا، میرے بھائیوں وہ پرائم منسٹر ہمارے ہندوستان کا جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تک کیسے سنبھلتی ہے، کیسے چلتی ہے میرے بھائیوں، لیکن اس کو یہ ضرور پتہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں خرافات کیسی پھیلائی جا سکتی ہے، انسان کے ذہن کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ جھوٹ کا سہارا لے کر کے میرے بھائیوں، جھوٹ کا سہارا لے کر کے ہندوستان کی گدی پہ یہ چور آباد ہو گئے، یہ چور بیٹھ گئے میرے بھائیوں، اب چوری کر رہے ہیں اور ہندوستان کا یوا مست ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے صرف اور صرف امام حسین ہی نے شہادت تھوڑی جام پیا ہے، عثمان غنی نے شہادت کا جام پیا، مگر ان کے تعزیہ داری کیوں نہیں مناتے ہو؟ مناؤ، مگر ہاں نہیں مناؤ گے اس لیے کہ وہ ان کا تمہارا اور تمہارا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اہل سنت کے علماء تو صحابہ سے پیار کرتے ہیں، مگر تم پیار نہیں کرتے تم، اور جب پیار کرنے کی بات آتی ہے صحابی کی تو تم کیا کرتے ہو؟ تبرہ کرنے لگتے ہو، حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں بکنے لگتے ہو۔ میرے بھائیوں وہ کام جو امام حسین کو میرے بھائیوں جو شیعہ کرتے ہیں کہ ابو طالب پہ بولنے لگتے ہیں، اور ابو طالب ہی پہ کیا نبی کو گالی دینے لگتے ہیں، خدا کو گالی دیتے ہیں، اتنی گالی دیتے ہیں، اتنی گالی دیتے ہیں، اتنی گالی دیتے ہیں میرے بھائیوں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مگر ہندوستان کا پیر اسے تو میرے بھائیوں انڈ بھکت دیکھتے ہیں کہ چاہے خدا کو گالی ملے وہ خود خدا بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ میرے بھائیو یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اہل بیت اطہار کو بالکل پاک و صاف کر دیا۔ اب تم اہل بیت اطہار کی یاد کو منا کر کے ان کی یادگار کو گندہ مت کر دینا میرے بھائی۔ آج تم نے امام باڑے بنا کر کے زنا کے اڈے بنا دیے ہیں، امام باڑے بنا کر کے امام حسین کی یاد کو گندہ کر دیا، میلے لگا کر کے گندہ کر دیا، رنڈی کھانے لگا کر کے گندہ کر دیا۔ ہندوستان کی کوئی اہل سنت کا ایک ایسا نگر نہیں، ایسا شہر نہیں جہاں امام حسین کی یاد منائی جاتی ہو، وہاں پر میلے نہ لگتے ہوں، ٹھیلے نہ لگتے ہوں، رنڈی کھانے کا جادو اور سفید جادو نہیں آتا ہو، سرکس نہیں آتا ہو میرے بھائیو۔ یہ سب عیاشی کرنے کے ٹھکانے ہیں، کرو عیاشی کرو، کب تک کرو گے؟ مگر میرے بھائیو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آ جاتا ہے عبد المصطفیٰ کی صورت میں تو باطل کو مٹنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کو باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ ہمارے ہندوستان کے غریب